ہم اپنا عوام کے درمیان رہیں اور ہم اپنے بند کمروں کے بجائے علاقے میں جائیں اور وہاں خود اپنے لوگوں سے ملے، اپنے لوگوں سے انٹریکٹ بھی کرے اور حالات کا خود جائزہ بھی لے. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن کی تیاری کی بات ہے، وہ تو ہم مسلسل، ہم ایک سیاسی جماعت ہے، ہمارا سیاست میں کوئی بریک نہیں لگتا ہے، وہ مسلسل چلتا رہتا ہے اور ہم مسلسل الیکشن کی تیاری میں بھی ہوتا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جلد از جلد صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے. یہ دھاندلی زدہ حکومت جس کو ہم پہ مسلط کیا ہے، اب یہ بوجھ پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اپنے بجلی کی بل میں، اپنے کھانے پینے کے اشیاء کے بل میں، مہنگائی کی صورت میں، پیٹرول کی قیمت میں. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو عمران کی نالائکی، نااہلی کے بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے اور فور جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروایا جائے. پی ڈی ایم کی تحریک جو شروع ہوئی ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیے کہ یہ وفاقی حکومت کے خلاف ہے؟ ایسے حکومت ہے کیونکہ انہوں نے تحریک 10 سال جو ہے کراچی سے شروع کیا ہے، پھر انہوں نے لانگ مارچ کا بھی اعلان کیا. اس پر یہ پی ڈی ایم کی تحریک تو کافی پہلے شروع ہوا تھا. ابھی بھی ہم ان کے لیے دعا گو ہے کہ حکومت کو کسی طریقے سے اس سیاسی ایکٹیویٹی سے نقصان پہنچے. لیکن ہم تھوڑا سا کنفیوز تو ضرور ہے. اس لیے لانگ مارچ کا اعلان تو پہلے بھی ہوا تھا، لانگ مارچ کی تیاری پہلے بھی ہوا تھا. جب ہم نے عمران کو اپنا ہی نیشنل اسمبلی سیٹ میں شکست دلوایا تھا، پوری دنیا میں اس کا حکومت کمزوری ثابت کر لیا تھا اور لانگ مارچ تیار تھا، تب ہمارا دوستوں نے کہا تھا کہ لانگ مارچ تو استعفوں کے بغیر عین وقت میں کینسل کر کے کہہ دیا تھا کہ استعفوں کے بغیر تو لانگ مارچ بنتا نہیں ہے. تو اب اگر وہ لانگ مارچ اعلان کر رہے ہیں تو امید ہے وہ جلد استعفیٰ دے کے لانگ مارچ پہ نکلیں گے، ورنہ ہر دوسرا ہفتہ لانگ مارچ کے اعلان کرنا پھر جانا، وہ تو سیاسی نقصان اپوزیشن کو پہنچاتا ہے. اور اپوزیشن جو بھی جماعت ہے، چاہے وہ مل کے کام کر رہے ہیں یا اپنا سیاست کر رہے ہیں، بہت ضروری ہے کہ اپوزیشن میں کلیئرٹی ہو، اپوزیشن میں کنسسٹنسی ہو، ورنہ عوام بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں اور دوسرے اپوزیشن کے جماعتیں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ نے بار بار اپنے خلاف طریقے کی ہے کہ یہ وہ یہاں پیپلز پارٹی کے لیے ہو، ایک ساتھ یہ طریقے چل رہی ہے، پر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. کیا نہیں نکلا ہے؟ 3 سال سے جو پی 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 اور پی ڈی ایم کے ہم سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ تھا اور پی ڈی ایم پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ریکمنڈیشنز پہ چل رہے تھے، تو اپوزیشن کو مسلسل ایک جیت کا سلسلہ تھا اور حکومت کے لیے شکست کا سلسلہ تھا. ہمارے کچھ دوستوں کہتے تھے کہ ہم بوائیکاٹ کرتے ہیں، ہم سینیٹ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیتے ہیں، ہم بائی الیکشنز میں حصہ ہی نہیں لیتے ہیں. اور پھر پورے قوم نے دیکھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوری زور دیا کہ نہیں، ہم بائی الیکشنز میں حصہ لیں گے، ہم حکومت کا مقابلہ کریں گے، تو فاٹا سے لے کے پشین تک، پشین سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے دسکا تک کوئی ایسا الیکشن نہیں تھا جو حکومت جیت سکتا تھا. اپوزیشن سنجیدہ تھا، عوام ہمارے بات مان رہے تھے اور ہم حکومت کو شکست دلوا رہے تھے. پھر سینیٹ الیکشنز آئے، بوائیکاٹ کرنے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ہم اس الیکشنز میں حصے لیے. نیشنل اسمبلی میں حکومت کو شکست دلوا کے ہم نے اس دن کو حکومت کو ختم کر دیا تھا. انفارچونیٹلی جب وہ کنسسٹنسی نہیں رہا، جب کنفیوژن سامنے آیا، جب ہر ایک کا اپنا بیانیہ تھا، تو پھر پاکستان کے عوام نے یہ کنفیوژنز ریجیکٹ کیے ہیں. اور جو بائی الیکشنز ہمارا پی ڈی ایم کے دوستوں نے پیپلز پارٹی کے بغیر لڑے ہیں، ان کو انفارچونیٹلی وہاں حکومت کا جیت ہوا ہے اور پی ڈی ایم کا شکست ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سنجیدگی ہو، نیت صاف ہو، عوام کے ساتھ
तारीखी बेरोज़गारी है, तारीखी गुर्बत है, तारीखी महंगाई है। अवाम इस हुकूमत से निजात चलाते हैं। अगर अपोजिशन सीरियस हो जाए और बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए, फिर इमरान के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए, तो हम इन सेलेक्टेड को हटा सकते हैं और जमहूरियत के बहाली की तरफ भर सकते हैं। यासीन डॉन। सर, सुना है कि आप पंजाब के दौरे पे जा रहे हैं और जहांगीर तरीन और नाराज अरकान पीपल्स पार्टी में ऐलान करेंगे। नाराज अरकान पे पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा कि वो कैसे चलना चाहते हैं और क्या पीपल्स पार्टी चाहती ये है कि नाराज अरकान से रब्ता करे। जब तक पार्टी ना फैसला करे उस पर हम कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे। अभी मेरे जो प्रोग्राम्स हैं वो मोबिलाइजेशंस के लिए है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर और नज़रिया अपना कारकुन में अवाम के सामने लेकर आने के लिए है और एक सियासी सिलसिला में हम चल रहे हैं। स्पेसिफिकली मैं कोई ज्वाइनिंग करवाना नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि काफ़ी तादाद में आगे जाके लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल भी होंगे। फरीद जाओ कटेल। सिंध गवर्नमेंट सिंध सूबा 70% गैस की पैदावार दे रहा है, उसके बावजूद भी गर्मी के मौसम में उसी में गैस की जो शिद्दत है, कमी है, इसी वजह से आप मुझे बहुत तकलीफ होता है जब मैं इस किस्म की शिकायतें सुनता हूँ। अवाम ने हमें जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, इस्लामी वफाकी जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज किया था, उस आइन के तहत हमें ये हक दिया गया है कि जो आपके वसाइल हैं, जो आपकी रिसोर्सेज हैं, वो सबसे पहले उन लोगों का हक होता है जहाँ से वो रिसोर्स निकलता है, और फिर बाकी मुल्क का भी हक है। और चाहे बलूचिस्तान हो या हमारे यहाँ हो, गैस के इशू पे ऐसे नहीं हो रहा है। और इट इज़ वेरी ये ज़्यादती है कि जहाँ से गैस पैदा हो वहाँ के अवाम को गैस इस्तेमाल करने के लिए गैस ना मिले, और इस नाइंसाफ़ी को हमें दुरुस्त करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत संजीदा नहीं है अवाम के मसाइल हल करने में। अगर वो संजीदा है, वो सियासी इंतकाम करवाने में है, वो नैब को अपना सियासी मुखालिफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए हैं, और इज़्ज़तदार लोगों के ऊपर झूठे और जाली केसेस बनाने हैं, और अपने जो करप्ट तरीन दोस्तों हैं, उनके अपने जो ATM मशीन्स हैं, अपने जो इतने सारे स्कैंडल्स हैं, उनका कुछ नहीं होता। लेकिन हम समझते हैं कि ये PTI की पहली और आखिरी हुकूमत है। अब वो पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाने का जो कोशिश है वो नाकाम रहेगा। पाकिस्तान के अवाम इनको पहचान चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि तब्दीली का असल चेहरा तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी है, और अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देने को तैयार है ताकि अपने हुकूक हासिल कर सके। दुनिया टीवी से दुनिया एक मिनट, दुनिया से पहले फिर सिंध टीवी पे आता। की जानिब से हर डिस्ट्रिक्ट को करोड़ों रुपए फंड दिए जाते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में तरक्याती काम कराए जाएं। करोड़ों रुपए मिलने के बावजूद भी हमारा कश्मीर डिस्ट्रिक्ट खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। वो करोड़ों रुपए कहाँ जा रहे हैं? क्या करोड़ों रुपए खाने वाले में क्या कोई एक्शन होगा? सबसे पहले बिल्कुल हुकूमत आगे डिस्ट्रिक्ट्स को पैसा देते हैं तरक्की के लिए, और कुछ अपने भी मंसूबे होते हैं। मैं बहुत खुश हो रहा था जब मैं कश्मीर में इधर एंटर हो रहा था और मुझे इतना अच्छा और बड़ा कैडेट कॉलेज नज़र आया, और इंशाअल्लाह ताला जल्द मैं आके उस कैडेट कॉलेज का इफ्तिताह खुद करूँगा। आप जानते हो कि एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कश्मीर के अवाम के लिए ये बहुत ही एक अच्छा मंसूबा है। साथ साथ जिन सड़कों पे इस बार मैंने ट्रैवल किया है, एक छोटा पैच
تو ضرور وہاں بہتری کی گنجائش ہے. لیکن میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے وہ ماضی سے بہت ہی بہتر ہے. لیکن ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ کشمیر میں جس طریقے سے غربت ہے، بے روزگاری ہے، ہمارا سکولز میں پارٹیسپیشن، ہمارا اوور آل ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کا نظام ہے، اس پہ بہت اور کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک کرپشن کی سوال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اور ماضی کی حکومتوں نے جس طریقے سے اس کو ایک سیاسی فٹ بال کا ایشو بنایا تھا، تو ہمارا اینٹی کرپشن کے نظام میں وہ جو اصل کام ہے کہ ہمیں کرپشن کو روکنا ہے، اس میں وہ افیکٹونیس نہیں رہا، وہ طاقت نہیں رہا. اس لیے پورا نظام متنازع بن چکا ہے. ہمارا سندھ کا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دیر بعد ایک الیکٹرانک سسٹم انٹروڈیوس کریں گے، جس سے عوام کو الیکٹرانکلی اور ویب سائٹ کے تھرو اور ایپ کے تھرو وہ اپنی کمپلینٹس انشاءاللہ تعالیٰ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو دے سکیں گے، تاکہ ہم ایک غیر متنازع طریقے سے اس ایشو کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں. تھینک یو. یہ بتایا کہ جو آپ نے 5 ستمبر سے پورے سندھ میں جو ہے احتیاط کی جو ہے تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، کیا اس کو آپ دوسرے صوبوں تک لے جائیں گے؟ یہ ہر صوبہ میں اپنے جو ہمارے صوبائی تنظیمیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا احتجاجی جو پروگرامز ہے وہ آپ کے سامنے جلد آئیں گے. نثار کھورو صاحب نے 1-2 دن پہلے ہمارا صوبائی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس حیدرآباد میں بلایا تھا. وہاں ہمارا سارے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم تھے، انہوں نے ایک پورا ایک چارج شیٹ آف ایکوزیشنز جو ہے اس حکومت کے خلاف ظاہر کیا تھا، جس میں آپ کا گیس کا ایشو بھی ہے، یہ حق روزگار پہ جو ڈاکے مارے جا رہے ہیں وہ ایشو بھی ہے، آپ کا NFC اور 18th امینڈمنٹ اور NFC ایوارڈ اور سینسس کا ایشو بھی ہے، اور اوبویسلی جو سب سے برننگ ایشو ہے اس وقت وہ پانی پہ جو ڈاکہ مارا جا رہا ہے اور جو نقصان عام آدمی کو، ان کے فصل کو، ہمارا پورا معیشت کو ہو رہا تھا. اس پہ صوبائی تنظیم ضرور اپنا احتجاج ڈسٹرکٹ وائز شروع کرنے والی ہے. تھینک یو سر. آخری کوشچن جی. اس وقت پیپلز پارٹی کو سیٹ پہ کر کے JUI اور نون لیگ نے وہ جگہ سنبھال لیا اور آگے کراچی میں انہوں نے جلسہ بھی کر دیا. کیا پیپلز پارٹی کے بغیر جو عدم اعتماد ہے پنجاب میں گلدار کے خلاف یا وفاق میں جو تحریک انصاف کی حکومت ہے ان کے گرانے میں وہ کامیاب ہو سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا نیت صاف ہے تو ان کے سامنے اور وہ سچے ہیں تو 2 ہی آپشنز ہیں. آپ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ استعفیٰ کے بغیر کام نہیں چلتا. ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم ان کو پارلیمان سے ہٹا سکتے ہیں، کم از کم اتنا کریں کہ ہٹائیں پھر آپ اپنے استعفیٰ دیں، شوق پورا کریں. لیکن وہ بات تب نہیں مانا. اب یا وہ ہمارے ساتھ دے، بزدار کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے، اس سلسلے میں سے ہمارا نیشنل اسمبلی میں کچھ لوگ آزاد ہو جائیں گے اور اس سے جو ہے ہم عمران کو ہٹا سکتے ہیں، یا ہمارا بات نہ مانے مگر پھر اب اپنے جو بات تھا اس پہ بھی تو عمل کرے اور وہ اپنے استعفیٰ دے. اگر ان میں سے نہ استعفیٰ دیں گے، نہ عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے، نہ بزدار کے ہٹانے میں ساتھ دیں گے، نہ عمران کے ہٹانے میں ساتھ دیں گے، تو پاکستان کے عوام پہچان جائیں گے کہ یہ لوگ ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹائم ضائع کیا. آپ سب کا YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.